بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پی ٹی آئی جیلوں کے لیے بہت ہی ایک اہم ترین خبر لے کے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی جیلیں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جس جگہ پہ بھی موجود ہے وہ بہت ہی ان کے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ سائفر کیس جو کہ تلوار لٹک رہی تھی عمران خان صاحب کے اوپر، وہ ہٹا دی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ جو آج کا فیصلہ ہوتا ہے جس کے بعد زمان پارک کے علاوہ پورے پاکستان میں جس جگہ پہ بھی پی ٹی آئی قیادت موجود ہے وہ بہت ہی زیادہ آج خوشی کا دن ہے ان کے لیے۔ اور خوشی کا دن ہو بھی کیسے نہ، خان صاحب ان کے جو ہے باہر آنے کے چانسز جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتاتا چلے کہ سائفر کیس جو کہ بہت ہی ان کے اوپر ڈینجرس قسم کا کیس تھا، جس میں ان کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت بڑے بڑے ممالک کو جو ہے ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر جو گفتگو ہوتی ہے اس کو لیک آؤٹ کیا ہے، اس معاملات کو جو ہے پبلکلی نشر کیا ہے۔ اس چیز کے اوپر ایک سائفر کیس بنایا گیا تھا جو بالکل سائفر کیس کو صفر کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں جب فیصلہ چلتا ہے عمر فاروق صاحب کی عدالت میں، تو سپریم کورٹ کی جانب سے ججز کی جانب سے سوال کیا جاتا ہے کہ سائفر کدھر ہے، تو ان کی جانب سے جو ایک وکیل بیان کرتے ہیں کہ جناب سائفر گم ہو گیا ہے۔ تو جناب اگر سائفر گم ہو گیا ہے تو پھر کیس کس چیز کا لگایا ہے؟ تو ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ سائفر موجود تھا، جس کو پیپر کو خان صاحب نے پکڑ کے پبلک کو دکھایا تھا، وہ سائفر تھا۔ اگر یہ ایک بات مانی جائے کہ اگر وہ پیپر سائفر جسے کہا جا رہا ہے عوام کو دکھایا گیا تھا، اگر وہ انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اب ان کے اوپر شہباز شریف صاحب جو ہے قومی سلامتی کے اجلاس بھی منعقد کر رہے ہیں، ساری چیزیں اپنے مفادات کے لیے تو وہ اکٹھی کرتے رہے، لیکن جب اگر وہ عدالت میں چیلنج کرنے کا ٹائم آ گیا، عدالت میں دکھانے کا ٹائم آ گیا، تو وہ گم کیسے ہو گیا؟ اپنے کام سارے پورے ہوتے رہے، جیسے ہی وہ عدالت میں چیلنج کرنے کا، یہ عدالت میں دکھانے کا ٹائم آیا، وہ آپ کا سائفر وہ گم ہو گیا۔ آگے چلتے چلے کہ اگر سائفر کیس سائفر میں سے سائفر ہی جو پیپر ہے جس کو یہ کہتے ہیں وہ گم ہو گیا، تو سائفر کیس تو بنتا ویسے ہی نامناسب کیس ہے، اس کو تو پھر ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسرا ایک عام سا سوال کیا جاتا ہے کہ کس غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کی جو ہے روابطے ختم ہوئے ہیں، کون سا ملک ناراض ہوا ہے، اور جو ملک ناراض ہوا ہے اس کا فائدہ کس کو ہے؟ پی ٹی آئی کو ہے، نون لیگ کو ہے، کس پارٹی کو ہے؟ پاکستان کو یا کس ملک کو ہے؟ جبکہ بات یہ سامنے آئی کہ کسی بھی ملک کے ساتھ کسی بھی قسم کے اگر امریکہ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ معاملات خراب ہوئے ہیں، تو امریکہ کے بعد اگر معاملات کو خراب کہا جا رہا ہے تو اس میں ہمارے آرمی چیف صاحب نے ریسنٹلی جو دورہ کیا ہے امریکہ کا، تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر معاملات خراب ہی ہوتے ہیں۔ یہ کئی معاملات ایسے ہیں جو امریکہ کے سفیر، امریکہ کے جس ملک کے ساتھ بھی معاملات خراب ہوتے ہیں سب سے زیادہ پہلے وہ اپنے سفیر کو بلاتا ہے، اور کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ پوری دنیا میں تنہا کر دیتا ہے، لیکن الحمدللہ کسی قسم کا بھی ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ آگے چلتے چلے جو اعظم خان جن کو وعدہ معاف گواہ بنا کے سامنے کیا جاتا ہے، پہلے تو تھے نہیں، اب وہ موقع کے اوپر کیسے سامنے آگے؟ ان تمام باتوں کو جب سوال مانگا گیا مخالف وکیل سے تو ان کو کسی قسم کا جواب وہ سیٹسفائیڈ نہ دے سکے، جس کو جسٹس عمر فاروق صاحب نے اس کیس کو ختم، سائفر کیس کو صفر کر کے رکھ دیا۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑی ایک خوشی کی خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے۔ دوسرے نمبر پہ لیونگ پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بہت زیادہ گرما گرمی دیکھی جا رہی تھی کہ جو بھی نامینیشنز پیپر کینڈیڈیٹ جمع کروانے جاتا تھا پی ٹی آئی کا، اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ جیسے ریسنٹلی عثمان ڈار کی جو والدہ کے اوپر تشدد کیا گیا، یا اس کے ساتھ پولیس کی طرف سے جو بھی معاملات پیش آئے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، جس میں وہ بتا چکی ہے کہ میں اگر اپنے الیکشن کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے کے لیے جاتی ہوں تو مجھے جناب پولیس کی طرف سے حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ یہ صرف اسی جگہ پہ نہیں ہے، یہ تو ایک کیس تھا جو ہائی لائٹ ہو گیا۔ یہ پورے پاکستان میں کوئی بھی نامینیشن پیپر اگر جمع کروانے جاتا ہے تو اس کے اوپر یا تو بے بنیاد پچھلے جو گزرے ہوئے کیسز ہیں ان کو اٹھا کے ڈال دیا جاتا ہے، یا ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، یا ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پاکستان کی جماعت ہے جس کو مکمل طور پہ کارنر کیا جا رہا تھا، سائیڈ لائن لگایا جا رہا تھا۔ ان کے پارٹی صدر کو تو ایک جیسے جیل میں ہے ہی ہے، لیکن ان کی تمام قیادت کے اوپر بے بنیاد اور لگے جو پچھلے کوئی الزامات ہیں ان کو نئے سرے سے انڈیل کے نئے سرے سے ڈال کے ان کو جو ہے پیچھے ہٹایا جا رہا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو اگر سائیڈ کر دیا جائے، کارنر کر دیا جائے، تو کیا وہ الیکشن جو ہوتے ہیں کو ویلڈ ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں اس کی پاور ہوتی ہے، پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے؟
یہ تو یہی کہہ لیں کہ جس میں ایک مرضی کا نامینیٹ بندہ اٹھا کے آپ یا تو ہمارے اوپر مسلط کر دیں تو ہم سمجھیں گے کہ جناب اب مسلط کر دیا گیا ہے، اب ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں بلے کے نشان کے اوپر جو فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا تھا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی سے چھین لیا گیا تھا، یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں آج چیلنج کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اس کے اوپر بھی جیسے سائفر کیس کو اڑا دیا گیا ہے، اس کے بعد لیونگ پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا واضح فیصلہ، سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ الیکشن کمیشن کے لیے آیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے، اس نے بلا لیا ہے الیکشن کمیشن کو اور اس نے پوچھا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بجائے الیکشن کروانے کے عمران خان کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن کی جو پٹیشنز ہیں ان کو چیک کر رہے ہیں، بجائے آپ الیکشن کروانے کے آپ ایک بندے کے خلاف جو پٹیشنز وغیرہ دائر کی گئی ہیں آپ کے بندے جو ہے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ الیکشن کمیشن کو جو سپریم کورٹ کی طرف سے جب ڈنڈا آیا ہے، ڈنڈا لہرایا گیا ان کے لیے، تو اس میں انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں اب بہت زیادہ جو نامینیشنز پیپر کے لیے جو معاملات جو مشکلات پیش کی آ رہی تھی تمام نمائندگان کو وہ دور کی جائے گی، اور نجی سطح پر کسی قسم کا بھی ایشو اگر آتا ہے الیکشن کمیشن میں جاتے ہوئے کسی بھی نمائندے کو، کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اگر کوئی ایشو آتا ہے تو نمبر دے دیے گئے، ٹول فری نمبر دے دیے گئے ہیں، علاقے کے انچارج گان ہیں جو ان کے نمبر دے دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو مسئلہ بنتا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو ایک فیئر، ایک آزاد الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو خود ہی کرنی چاہیے تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اندر جو ہے اپنی بات کو، اپنے اس چیز کو کروانے کے لیے جب پریشرائز کیا تو الیکشن کمیشن پھر اس چیز کی طرف آئی ہے کہ لیونگ پلے فیلڈ مہیا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو، جو پاکستان تحریک انصاف کو، نمائندگان کو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ مواقع فراہم کر دیا گیا ہے، ان کے لیے ٹول فری نمبر مہیا کر دیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اب جو بلے کے نشان کے اوپر فیصلہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے، فیصلہ سپریم کورٹ میں اگر دیکھا جائے تو یہ کسی بھی قسم کا متنازع فیصلہ نہیں ہے۔ ہر پارٹی، اگر بلے کا نشان کوئی ایسا نشان تو ہے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کو کالا دم قرار دی جائے، جیسے شیر ہے کہ کسی مخالف پارٹی نون لیگ کا شیر ہے تو شیر ایک جانور ہے، جانور کو سمجھنے کے ایک لڑاکا قسم کا جانور سمجھا جاتا ہے، مار دھاڑ والا جانور سمجھا جاتا ہے، تو اگر یہ انتشار کا میسیج اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں بلے میں تو وہ تو اس جانور میں بھی انتشار کا میسیج ہے۔ کسی بھی پارٹی کا انتخابی نشان جو ہے جس کے ساتھ ان کا بڑا لگاؤ ہوتا ہے، جو جن کی پہچان سمجھی جاتی وہ چھین لیا جاتا ہے تو یہ غیر مناسب ترین بات ہوتی ہے۔ میرے اداروں کو کیا یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے ان کے اوپر بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے، کسی بھی پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے ان کو بے بنیاد قسم کے جو ہے ایشوز کریٹ کر کے ملک، قوم کے ٹائم کو، وقت کو ضائع کیا جائے۔ سب سے ایک اہم بات جو ہر پی ٹی آئی ورکر، ہر نوجوان پوچھ رہا ہے، ہر زبان کے اوپر ہے کہ خان صاحب کے اوپر اگر سائفر کیس ختم ہو گیا ہے، اگر اس کو لیونگ پلینگ فیلڈ مل گئی ہے، یہ معاملہ طے ہو گیا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی کب ہوگی؟ عمران خان صاحب باہر کب آ رہے ہیں؟ تو سب سے بڑی بات میں آپ کے پاس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب باہر آنے میں جو سب سے اہم جو کیس ان کے اوپر موجود ہے، نیب کا کیس ہے جس میں القادر ٹرسٹ کا کیس ہے ان کے اوپر، اور دوسرے نمبر پر توشہ خانہ کا کیس ہے۔ یہ دو مین کیس اب رہ گئے ہیں، سائفر کے بعد یہ دو مین کیس ہے۔ توشہ خانہ کا کیس ہے جس میں تحائف لیے گئے تھے، اس کا نیب کی طرف سے وہ کیس مقرر کیا گیا ان کے اوپر، اور القادر ٹرسٹ میں جو بہت بڑی ایک فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے کیس ہے نیب کا خان صاحب کے اوپر۔ لیکن یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ صرف انہی کے اوپر کیس ہے؟ کیا سابقہ ادوار میں جو سیاستدان گزرے ہیں کیا ان کے اوپر کیس نہیں تھے؟ کیس ہونے کے باوجود وہ الیکشنز وغیرہ کنڈکٹ نہیں کرتے رہے، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے رہے، یا اپنی الیکشن کمپین کو نہیں کرتے رہے؟ یا اگر ان کے لیے ہو سکتا تھا تو یہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ جنرل الیکشن 5 سال کے بعد کے بہت بڑے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کوئی چھوٹی پارٹی بھی نہیں ہے، پورے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو ان کو اگر آپ انہی چیزوں میں انوالو کر کے سائیڈ کرتے جائیں گے تو یہ پوری دنیا کبھی بھی ہمارے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی۔ سب سے بڑی بات یہی ہے۔ اور جیسے ہی القادر ٹرسٹ کا اور یہ توشہ خانہ کا کیس نمٹ جاتا ہے تو عمران خان کو باعزت رہا کرنا پڑے گا، کیونکہ پوری دنیا میں تاثر یہی ابھی تک جا رہا ہے کہ یہ
سابقہ ادوار میں جیسے ہمارے مارشل لا لگتے آئے ہیں، اسی طرح کا یہ مارشل لا قسم کا سیاسی ایک کٹ کیا جا رہا ہے جس میں مرضی کے بندے لائے جا رہے ہیں۔ ایسا اگر ہوتا ہے تو کیا امیج بنتا ہے، یہ ادارے بخوبی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام اپڈیٹس، تمام خوشخبریاں یا تمام خبریں آپ تک پہنچانے کے لیے ہم موجود رہیں گے۔ اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔